وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم اتباع نہ کرو شیطان کے قدموں کی. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو بھی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بالفحشاء والمنکر، بے حیائی کا اور برائی کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو ناپاک ہوتا، تو پاک نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی ابداً کبھی بھی. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یزکی من یشاء، پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اہل ایمان سے ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کی بات نہ سنو، شیطان کے کہے پر عمل مت کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو بھی شیطانی قدموں پر چلتا ہے، شیطان کی اتباع کرتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان اچھی بات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ تو انسان کا سری دشمن ہے اور وہ انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے وہ انہیں حکم دیتا ہے تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور گناہ کا اور برائی کا حکم دیتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو شیطان کا حکم سن کر، شیطان کے کہے پر چل کر بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرے گا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اسی لیے بہتری اس میں ہے کہ تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، یعنی مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہے، تمہارے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ چیز اگر حاصل نہ ہوتی، اللہ کا یہ فضل یا اس کی رحمت، تو کیا ہوتا؟ ما زکا منکم من احد ابدا، تو پاک نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی. زکا یزکو کا مطلب پاک ہو جانا، پاک صاف ہونا، تو کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا. یعنی اگر اللہ کا یہ فضل اور اس کا کرم نہ ہوتا تم پر، تو تم میں سے کوئی بھی وہ گناہوں سے پاک صاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ کا تم پر کرم ہے، اللہ کی تم پر رحمت ہے، اسی لیے وہ تمہارے گناہوں سے اور تمہاری آلائشوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں برابر پاک صاف کرتا رہتا ہے اور تمہارے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے. ولیکن اللہ،
یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ یزکی پاک صاف کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کا تزکیہ فرماتا ہے، نفس کو پاک فرماتا ہے، اور اس کے گناہوں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعہ، ولا یأتلی، اور قسم نہ کھائیں، ولا یأتلی، ائتلا یأتلی، ائتلان کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، اور قسم نہ کھائیں اولو الفضل منکم، اہل فضل تم میں سے، والسعتی، اور استطاعت والے، اولو کا مطلب اصحاب والے، الفضل منکم والسعہ، فضل اور استطاعت والے، یعنی مراد ہے مالدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ، صاحب استطاعت لوگ، اور قسم نہ کھائیں فضل والے تم میں سے اور استطاعت والے، ان یؤتوا اولی القربی، اس بات سے کہ وہ دیں، اس بات سے کہ وہ دیں رشتہ داروں کو، اولی القربی رشتہ والوں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں جو صاحب حیثیت ہیں، اہل استطاعت ہیں، یعنی مالدار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو نہ دینے کی، ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، یعنی یہ قسم نہ کھائیں کہ میں فلاں کسی پر ناراض ہو گئے، کسی سے جو ہے نا کچھ اختلاف آ گیا ان میں سے، تو ایسی قسم نہ کھائیں کہ میں ان کے اوپر کبھی خرچ نہیں کروں گا، ان کو کبھی نہیں دوں گا، اس قسم کی قسم نہ کھائیں۔ فرمایا ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعہ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور قسم نہ کھائیں فضل والے تم میں سے اور استطاعت والے، کس بات کی قسم نہ کھائیں؟ اس بات کی کہ وہ نہ دیں، یعنی نہ دینے کی قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے، اولی القربی رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے مہاجرین کو، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں، ولیصفحوا اور معاف کریں، یعنی صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت لوگوں کو چاہیے کہ وہ بڑا دل کریں۔ اگر کسی سے ان میں سے فقراء، محتاجین، مساکین میں سے کسی سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ زیادتی ہو گئی ان کے حق میں، تب بھی جو ہے نا وہ بڑا دل کریں اور انہیں معاف کر دیں اور اپنے خرچ کو جاری رکھیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے، الا تحبون کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم کہ معاف کرے اللہ بھی تمہارے لیے، یعنی کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یقیناً تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تو اسی طریقے سے تم کو بھی چاہیے کہ اگر فقراء مساکین میں سے کسی نے اگر تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کی، کچھ غلطی کی، تمہارے سے مطلب تمہارے ساتھ کچھ برا سلوک کیا، تو اس کی وجہ سے تم جو ہے نا ان کے بارے میں یہ قسم مت کھاؤ کہ میں اس پر یا فلاں شخص پر یا فلاں اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا، کبھی اسے نہیں دوں گا، ایسی قسم نہ کھاؤ، بلکہ معاف کرو جس طریقے سے تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قصہ آتا ہے جو نیچے یہاں پر تبیین القرآن میں لکھا ہوا ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ جب قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح بن اساسہ پر خرچ کرتے تھے۔ مستح بن اساسہ اصل میں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار لگتے ہیں، خالہ زاد تھے ان کے، تو وہ ان کے اور لیکن وہ مسکین تھے، فقیر تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچہ چلاتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو جھوٹی تہمت کو پھیلانے والے لوگوں میں مستح بھی شامل تھے، حالانکہ مستح اچھے مسلمان تھے، مہاجرین میں سے تھے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی اور وہ بھی جو ہے نا حضرت عائشہ کے خلاف اس بات کو پھیلانے والوں میں شامل تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا مستح کی اس بے وفائی سے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر ان پر خرچ کرتے رہے ہیں، ان کے سارے خرچ کی وہ ذمہ داری لیے ہوئے تھے، کفالت کرتے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے مستح نے حضرت عائشہ پر
بہتان کو پھیلانے میں حصہ لیا تھا. تو اس کی وجہ سے ناراض ہو کر انہوں نے قسم کھائی کہ کبھی بھی میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا, اللہ کی قسم میں کبھی بھی مصطح پر خرچ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. تو حضرت ابوبکر چونکہ صدیق تھے, جیسا ہی آیت سنی, جب یہ آیت پڑھے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے, اور انہوں نے دوبارہ حضرت مصطح کا خرچہ جاری کر دیا, حضرت مصطح کا خرچہ جاری کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا. تو اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی.